سورہ حمد کی تفسیر کا آج ہمارا 5واں سیشن ہے۔ ہم نے گزشتہ روز جو ہے حمد کے اوپر بات کی اور ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں تو اس کا ہم کوئی ترجمہ جو ہے کسی اور زبان میں نہیں کر سکتے، انگلش میں یا اردو میں، اس لیے کہ ہم حمد کو جب ڈیفائن کرتے ہیں تو حمد کی جو تعریف ہے وہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس کے جو بیسک انگریڈینٹس ہیں اور ایلیمنٹس ہیں اس پر جانا پڑتا ہے تاکہ ہم کسی ایک لفظ کو، کسی ایک کانسیپٹ کو اور کسی ایک مفہوم کو تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ تو ہم نے کہا کہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ جب یہ تینوں چیزیں آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں، جمع ہوتی ہیں، تو وہاں پر ہم حمد کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم جب کسی چیز کو جو کمال اور جمال، جب ان 2 چیزوں کو دیکھتے ہیں، پرفیکشن اور بیوٹی، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ تعریف کرنا اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے، اور پھر جو بیوٹی ہے اور جو پرفیکشن ہے وہ اس کا اسپریچول کانٹیکسٹ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ظاہری طور پر اگر کوئی چیز خوبصورت ہے تو اس کی تو ہر ایک تعریف کرے گا، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، لیکن اسپریچول بیوٹی جو ہے اس کی تعریف وہ کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو حیوانیت کی سطح سے اٹھا کر انسانیت کی سطح پر لا سکے، جو اسپریچول ایسپیکٹ آف دس یونیورس کو سمجھ سکے، جس کے اندر خود اسپریچولیٹی ہو۔ وہ کیسے لوگ ہیں، دیکھیں آج کل میں خبر پڑھ رہا تھا یہاں سے جانے کے بعد کہ وہ جو بی بی سی میں ایک آرٹیکل آیا تھا جس کا نام تھا بیت الحکمت، وہ لائبریری کہ جو بغداد میں مسلمانوں نے 12ویں صدی میں 11ویں صدی میں جو قائم کی تھی، اس کا نام تھا بیت الحکمہ۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی آج کی لائبریریوں کے ساتھ اس کو اب کمپیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ لائبریری تھی جہاں مسلمانوں نے جدید ریاضی یعنی ماڈرن میتھمیٹکس کی جہاں بنیاد رکھی اور سائنٹیفک لیول پر وہاں پر تحقیقات ہوتی تھی۔ تو جب یہ منگولوں نے، ہلاکو خان وغیرہ نے جب حملہ کیا تو کہتے ہیں کہ اتنا جو ہے کتابیں سمندر میں پھینکی انہوں نے کہ جس کی وجہ سے اس کا پانی جو ہے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا، اس کا رنگ سیاہ۔ اتنی کتاب، اب آپ دیکھیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو کتاب سے دشمنی ہے، جن کو علم سے دشمنی ہے، ان کو وہ بیوٹی نظر نہیں آتی علم کے اندر، اخلاق کے اندر، انسانیت کے اندر، ٹروتھ فلنس کے اندر، ٹرسٹ وردینس کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ایک اس لیول پر پہنچنا ضروری ہے جہاں انسان اسپریچول بیوٹی کو سمجھ سکے۔ جب اسپریچول بیوٹی کو انسان سمجھتا ہے اور پرفیکشن کو سمجھتا ہے تو پھر وہ اپنا خیال رکھتا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اندر جو کسی برائی کا پہلو ہے، کسی شر کا پہلو ہے، کسی ایول ایسپیکٹ جو ہے، اس سے میں نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری فطرت میں یہ ہے کہ میں حسن کی تعریف کروں، میری فطرت میں یہ ہے کہ میں پرفیکشن کی تعریف کروں۔ تو جب مجھے یہی نہیں پتا کہ باطنی حسن کس کو کہتے ہیں، یہ جو اخلاق ہے، دیکھیں ایک خلق ہے اور ایک خلق ہے۔ اخلاق جو ہے وہ خلق سے آیا ہے، خلق آپ کا جو ظاہری پہلو ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ ایکسٹرنل ورلڈ ہے، اس کو ظاہری حسن کہتے ہیں، ظاہری ایسپیکٹ ہے، اور خلق جو ہے وہ باطنی حسن کا نام ہے۔ اخلاق جو ہے وہ باطنی حسن کا نام۔ اگر باطنی حسن کا ہمیں نہ پتہ ہو تو پھر ہم اپنے آپ کو ایک اخلاقی انسان بھی ہم جو ہے وہ بنا نہیں سکتے۔ تو خوبیوں میں یہ ایک تو یہ ہو گئی، دوسری یہ کہ ایک اور جذبہ ہمارے اندر ہے، ایک جذبہ تو جمال اور کمال، اس کی تعریف کرنا، اور دوسرا ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ شکر کا اور تھینکفلنس کا جو فیلنگز اور احساسات ہیں، یہ بہت پاک اور پاکیزہ احساسات ہیں۔
کسی کو اس کی نعمتوں پر اس کے احسان کی جزا احسان کے ذریعے سے دینا، اس کی تعریف کرنا، شکر بجا لانا، تو یہ دوسرا پہلو۔ اور تیسری چیز ہم نے کیا کی تھی؟ پرستش کی تھی، کہ پرستش کا بھی ایک جذبہ ہمارے اندر ہے۔ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس ہمیں حکم دیا کہ جی میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جی میں باہر سے تمہارے اوپر ایک چیز مسلط کر رہا ہوں کہ تم نے آج سے نماز پڑھنی ہے، تم نے آج سے روزہ رکھنا ہے، تم نے آج سے حج کے لیے جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے ہرگز، یہ تم نے زکوٰۃ اور خمس دینی ہے، بلکہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کوئی چیز تم پر ایکسٹرنل ورلڈ سے، بہت توجہ کیجیے گا، ہم بہت امپورٹنٹ آج باتیں کر رہے ہیں، کہ میں کوئی باہر سے تم پر کوئی چیز مسلط نہیں کر رہا ہوں، تم پر میں امپوز نہیں کر رہا ہوں، تمہیں فورس نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ ساری چیزیں تمہاری فطرت میں، تمہاری پاک و پاکیزہ جو نیچر ہے، تمہاری روح میں میں نے آلریڈی رکھا ہے، کہ تم جب بھی کسی عظمت کو، بزرگی کو، میجسٹی کو، کسی عظیم چیز کو جب بھی تم دیکھو گے تو تم قلباً اس کے سامنے جھک جاؤ گے۔ یہ تمہارا جو جھکنا ہے، یہ ہے اصل میں وہ پرستش۔ لیکن چونکہ تمہیں اگلے مراحل میں نہیں پتا کہ تم نے اپنی اس فطرت کا اظہار کیسے کرنا ہے، یہ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جب بھی کسی عظیم ہستی کو دیکھنا ہے تو اس کے سامنے ہم نے جھک جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی کا ہم احساس کرتے ہیں، اس کے سامنے ہم جھکتے ہیں، لیکن یہ صرف جھکنا عبادت نہیں ہے۔ جو سبمسیونیس آف آور ہارٹ ہے، وہ صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس جذبے کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت چیز ہے کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز جو ہے ہمیں طریقہ سکھایا ہے انبیاء نے، کہ تم نے اپنی وہ جو فطرت میں تمہارے ہم نے جو ایک جذبہ رکھا ہے، جو ایک پاور رکھی ہے، جو ایک قوت اور طاقت رکھی ہے، جو ایک تمہارے اندر ٹینڈنسی رکھی ہے، جو تمہارے اندر ایک رجحان رکھا ہے ہم نے، اس رجحان کو تم نے کیسے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنا ہے، کیسے تم نے جو ہے اس کو اظہار کرنا ہے اس کا، تو یہ پرستش۔ اور پھر ہم نے آگے بھی بہت سی باتیں کی، جس میں سے ایک یہ کی تھی کہ جب انسان جو ہے وہ پرستش کرتا ہے، نہ عبادت کرتا ہے، تو وہ عبادت جو آپ اپنی فطرت سے ہم آہنگ کرتے ہیں، اس عبادت میں بڑا فرق ہے۔ اس عبادت کی نسبت جو آپ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو جہنم میں نہ بھیج دیں، چونکہ اللہ کا حکم ہے میں نے کرنا۔ ان دونوں عبادتوں میں، کل میں نے کہا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی عظیم ہستی آپ کے سامنے ہے، کہ جس نے آپ پر بڑا احسان کیا ہے، تو آپ جو ہے اس کے سامنے صرف جھکتے نہیں ہیں، آپ کا قلب اس کے سامنے صرف جھکتا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ میں ایک قسم کا ایک لذت کا احساس ہوتا ہے، آپ میں ایک قسم کی اسپریچول پلیجر کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ جو نماز میں ہمارے عرفاء، اولیاء، انبیاء، ائمہ جو ایک لذت کا احساس کرتے تھے، وہ اسی لیے کرتے تھے کہ جو ہم اگزامپل دے رہے ہیں خارجی دنیا کی، کہ ایک ایسی ہستی، ایسا شخص آپ کے سامنے آتا ہے جو عظیم بھی ہے، جو عالم بھی ہے، جس نے آپ کی مدد بھی کی ہے، جس نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کے سامنے صرف آپ قلباً جھکتے نہیں ہیں اس کی عظمت کے سامنے، بلکہ اس جھکنے میں آپ کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے، ایک آپ کے اندر جو ہے ایک پلیجر، ایک روحانی خوشی جو ہے وہ آپ کو فیل ہوتی ہے۔ یہ منزلیں بڑی زبردست ہیں، اچھی ہیں، ان پر غور کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پہلی شرط میں دوبارہ جو ہے اس کو نئے سرے سے ایک چیز اور اگلے نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ پہلی شرط یہ ہے حمد کے لیے کہ اس کا خارجی حقیقت ہونا چاہیے، یعنی آپ کو کوئی چیز نظر ہی نہ آ رہی ہو تو آپ اس کی تعریف کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں، اب سوال پھر یہی ہے کہ یہ تو کہہ دیا کہ حمد صرف اللہ کی، حمد کرو صرف اللہ کی، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کی حمد کرو، یہ تو ایک لیول ہے کہ تم اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد کرو۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ حمد ہے ہی صرف اللہ کی،
جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو یہ ایک اگلا لیول ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کی تعریف کر رہے ہو، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم بہت ڈیپ جائیں، میں اتنا ڈیپ نہیں جانا چاہ رہا ابھی، قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم غیر خدا کی تعریف ہی نہیں کر سکتے. اصل تمہارے لیے ممکن، تم تعریف تو کرتے ہیں ہم ہمیشہ دنیا میں ہر چیز کی، اچھی چیز کو دیکھتے ہیں، تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے ہو تعریف. تعریف ہے ہی صرف خدا کی اور کوئی نہیں. اب یہ خود ایک نقطہ ہے جس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. تو شرط پہلی یہ ہے کہ خارجی حقیقت کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اب یہاں پر آپ نے کسی آرٹسٹ کی تعریف کرنی ہے تو آپ کیسے کریں گے تعریف؟ وہ آرٹسٹ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہے. وہ جو آرٹسٹ ہے اس کی جب آپ پینٹنگ کو دیکھیں گے، جب آپ اس کی بنائی ہوئی تصویر کو دیکھیں گے، جب آپ اس کی مصوری کو دیکھیں گے، جب آپ اس کی کاریگری کو دیکھیں گے، تو تب آپ اس مصور تک پہنچیں گے، تب آپ اس کی تعریف کریں گے. ویسے کیسے کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی تعریف کرنے کے لیے بھی ہمیں اس کی جو مصوری ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک کیا ہے؟ وہ مصور ہے. اس نے اس کائنات کی تصویر کشی کی ہے. بہت ہی خوبصورت یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس پر میں یہاں کی یونیورسٹی کے لیے ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے جس پر میں ایک پورا آرٹیکل لکھ رہا ہوں کہ جو اسپریچول بیوٹی ہے اس کی جو فلسافیکل اور مسٹک ایسپیکٹس کیا ہیں. ہمارے فلاسفہ نے اور ہمارے حکمہ نے بیوٹی کی تعریف کیسے کی، حسن کی تعریف کیسے کی، خوبصورتی. اور یہ ہمیں تو آج تک کبھی ہم نے سنا ہی نہیں کہ بھئی بیوٹی تو جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ خوبصورتی ہے، بس ہم تعریف کر رہے ہیں. نہیں، اس کے پیچھے ڈیپ فلسفی جو ہے اس کے پیچھے موجود ہے. تو انشاءاللہ وہ جب آرٹیکل مکمل ہوگا تو وہ آپ تک بھی پہنچ جائے گا. تو مصوری وہ کیا مطلب ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ میری کاریگری کا نتیجہ ہے، یہ میری تصویر کشی ہے. یہ کائنات، اس کائنات یہ نظام احسن ہے. نظام احسن کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بڑا خوبصورت ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام سے خوبصورت نظام نہیں ہو سکتا. اگر آپ تصور بھی کرنا چاہیں کہ اس نظام سے خوبصورت کوئی نظام ہو، اللہ کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے احسن خلقہ، کہ بہترین خلقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو اس بہترین خلقت کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اس کائنات کے اندر، اگر اب توجہ کیجئے گا، اگر ہم اس کائنات میں شر کو دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کائنات میں برائی کو دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کائنات میں بدی کو دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کائنات میں ایول کو دیکھتے ہیں، تو یہ کائنات تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے بڑی خوبصورت بنائی ہے، میں نے تو بڑی حسین بنائی ہے، اس سے بہتر نہیں بنائی. میں کہوں گا پروردگارہ، لوگ ایک دوسرے کو قتل و غارت گری میں مبتلا ہیں، لوگ ایک دوسرے کے خلاف وحشت و بربریت کا ثبوت دے رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے حقوق چھین لیتے ہیں. اور اس طریقے سے جو تو یہ کہہ رہا ہے، اور پھر زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سونامی آتے ہیں، اس کے نتیجے میں تباہی و بربادی ہو جاتی ہے، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کائنات کو ایسا بنایا ہے جس سے بہتر کائنات نہیں ہو سکتی، اس کائنات میں حسن موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر اتنی بصیرت ہونی چاہیے، تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ تم اس شر اور اس ایول اور اس برائی کو جس کو تم سمجھتے ہو، تم اس میں بھی خوبصورتی کو ڈھونڈ سکو، اس میں بھی تم حسن و جمال کو ڈھونڈ سکو. تمہاری آنکھیں ظاہر پہ نہیں ہونی چاہیے. یہ جو تم پہ تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مشکلات تمہارے اوپر آتی ہیں، یہ ساری کی ساری تمہیں ظاہری طور پر ڈسٹرب ہوتے ہو اور ڈسٹربنس ہوتی ہے اس کے نتیجے میں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم اسی لیے جو ہے ان مال اسر یسرا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مصیبت کے ساتھ جو ہے ہم نے ایز، آسانی اور راحتی رکھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے علماء مفسرین لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشکل کے اندر ہم نے آسانی رکھی ہے، اسی مصیبت کے اندر ہم نے راحت، آرام، سکون، اطمینان ہم نے رکھا ہے. تم اس کو تلاش کرو. تم دیکھو کیوں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا. اب اس سے زیادہ آپ مصیبت کا تصور ہی نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے آپ
جو جناب زینب کو تھا. لیکن جناب زینب ابن زیاد کو جواب میں کیا کہتی ہیں کہ ما رأیت فعل اللہ بأخیک، تو نے فعل خدا کو اپنے بھائی کے سلسلے میں کیسے دیکھا؟ ابن زیاد طنز کر رہا ہے جناب زینب پہ کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا میں نے نہیں کیا، یزید نے نہیں کیا، عمر سعد نے نہیں کیا، یہ جو ہے جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے، یہ جو فعل خدا ہے، اس کو تم کیسا دیکھتی ہو؟ زینب نے کیا جواب کہ ما رأیت الا جمیلا، جو خدا کی طرف سے ہے وہ خیر کے سوا کچھ نہیں، وہ اچھائی کس طرح. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قرآن میں بھی کہتا ہے، میں اس آیت پہ کبھی آؤں گا، کہ جو شر ہے وہ تمہاری طرف سے، جو خیر ہے وہ میری طرف سے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم شر کی نسبت میری طرف دے دو. اب یہ ایک پوری اس کے پیچھے فلسفی ہے، ابھی تو ہم ظاہری طور پر پڑھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اس کائنات میں دیکھیں اور اس کے ذریعے سے جو مصور کائنات ہے اس کی تعریف کریں، تو خارجی حقیقت ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ اختیاری فعل، دوسری شرط کیا ہے کہ فعل جو ہے اختیاری ہونا چاہیے. ایک اس کی مثال عام طور سے پیکاک یا مور جس کو ہم کہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. مور خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کی خوبصورتی جو ہے اس کی ذاتی ہے، اس نے ایکوائر نہیں کی ہے، یعنی ایسی نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے اس کے. تو وہاں پر بھی ہمارے پاس جو لفظ ہے عربی میں وہ حمد نہیں ہے، وہ مدح ہے. مد کہتے ہیں نا مدح اہل بیت، تو یہ مدح اہل بیت جو ہے یہ اسی سے ہے. تو مدح کرنا یہ پھر بھی ہم. تو دوسری شرط ہو گئی. تیسری شرط یہ ہے کہ جب آپ تعریف کرتے ہیں تو تعریف آپ کے دل سے نکلنی چاہیے، یعنی اس کا یہ کہ بے ساختہ آپ کے جذبات جو ہیں اس کی تحسین کرنے لگ جائیں. اب کتنی زبردست چیز ہے کہ ایک دفعہ یہ نا کہ آپ میں تصنع ہے، آپ میں بناوٹ ہے، آپ جو ہے چاپلوسی کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جو فلیٹرنگ ہے. یہ بھی تو ہے نا کہ لوگ وہ چیز جو اچھی نہیں ہوتی اس کے اوپر تعریف کرتے ہیں. یہ تو بڑا خطرناک لیول ہے، ابھی تو ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے نا، لیکن ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں. اس حسن کی تعریف وہ ہوتی ہے جو دل سے انسان کرے. تو ہم آیا یہ قلب کا انوالو ہونا، بار بار میں نے اپنے لیکچرز میں کہا ہے کہ قرآن اور احادیث اور روایات اور اہل بیت کی سنت جو ہے اس میں بہت ڈیپ ہے. وہ بار بار آپ کے قلب کی بات کرتے ہیں، آپ کے قلب کی انوالومنٹ کی بات کرتے ہیں. اگر آپ کا قلب انوالو نہیں ہے، اگر آپ کا وجود انوالو نہیں ہے، اگر آپ کی پوری ہستی ذات انوالو نہیں ہے، اگر آپ کے اوپر کسی چیز کی تاثیر نہیں ہے، تو اللہ کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے تم سب. ہمارا سب کا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اور ہم جا رہے ہیں. ابھی سے ہمارا یہ سفر جرنی شروع ہو چکی ہے، لیکن قیامت کے بعد ہماری حقیقی ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے. لیکن اللہ کہتا کیا ہے کہ جو میرے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے گا. یہ آیت ہے قرآن کہ اگر قلب سلیم کے ساتھ، ساؤنڈنس آف ہارٹ کے ساتھ میرے پاس آؤ گے تو پھر میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. تو ساؤنڈنس آف ہارٹ تو بڑی مشکل چیز ہے. یہ تو یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر ہم مسلمان بن جائیں، ظاہری طور پر ہم نماز روزہ کرنے لگیں. اس کے لیے تو بڑی محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے اسٹرگل کی ضرورت ہے. تو یہ ایک بات ہوگی. تیسری چوتھی شرط جو ہے حمد کے لیے یہ ہے کہ اس کا آپ کو ٹھیک ٹھیک علم بھی ہونا چاہیے. صرف گمان کی بنیاد پر، اندھی عقیدت کی بنیاد پر آپ نہ ہو، بلکہ بصیرت کے ساتھ آپ ایسا کریں. یعنی یہ تو بڑی امپورٹنٹ شرط ہے کہ حمد وہاں پر ہے کہ جہاں پر آپ کی معرفت ہو. اب آپ یہ کہتے ہیں، دیکھیں میں آپ ایک بڑی مثال دینا چاہ رہا ہوں. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، میں جو ہوں اہل بیت سے محبت کرنے والے گھرانے میں پیدا ہوا، میں جو ہوں مومن ہوں اس لیے کہ اس گھرانے میں پیدا ہوا. تو یہ اس میں آپ کی بصیرت کہاں ہے؟ اس میں آپ کی اویئرنیس کہاں ہے؟ اس میں آپ کا علم کہاں ہے؟ یہ تو سب کچھ آپ کے ماں باپ نے دیا آپ کو، یہ تو سارا آپ کے ماحول نے دیا آپ کو. اگر میں کسی اور ماحول میں پیدا ہوتا تو میں کچھ اور ہوتا. اگر میں کسی یہودی کے گھر میں ہوتا، کسی عیسائی کے گھر میں ہوتا، کسی ہندو کے گھر میں ہوتا تو میں شاید ویسا ہوتا. تو سوال یہ ہے کہ میں اس اندھی تقلید اور اندھی عقیدت جو ہے، جو بلائنڈ اٹیچمنٹ ہے، اس سے میں اپنے آپ کو نکالوں گا تو تب میں جو ہے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی
میں حمد کر سکتا ہوں، ورنہ تو میں کر ہی نہیں سکتا ہوں. تو یہ نالج والی بات. اور میں ایک سامنے آپ کے ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آپ ذرا اس آیت کو سنیے گا. وہ آیت کتنی امپورٹنٹ ہے. وہ آیت ہی کہتی ہے کہ قل، رسول کہہ دو، ہاذہی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، شریعت کا راستہ جو انبیاء لائے ہیں، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں دعوت دے رہا ہوں اس راستے کی طرف، الی اللہ، جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے، میں اس کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں. علی بصیرۃ، یعنی میں جانتا ہوں یہ کیا کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں اس راستے کی حقیقت کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس میں ٹروتھفلنس ہے، میں جانتا ہوں اس میں حق ہے اور حقانیت ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. میں صرف یہ نہیں کہ جی اللہ نے کسی کو اپنا نبی بنا دیا اور نبی بنانے کے بعد جو ہے میں آ گیا اور میں بس مجھے ایک شریعت بتا دی گئی اور میں اس کی تبلیغ کر رہا ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں، ابھی جیسے آج کل ہمارے بہت سے ذاکرین ہیں جو محرم کے دنوں میں نظر آئیں گے آپ کو، اور پورے سال میں اور کہیں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی تو وہ رٹا کے پڑھ لینا، کبھی یوٹیوبوں سے پڑھ لینا، کبھی دوسری مجالس سے. یہ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مبلغ بن گیا، مجھے جو ہے وہ پتا چلا کہ جی مجھے بلا لیا مجالس پڑھنے کے لیے بھی، لیکن میں اس بنیادی شرط کو پورا نہیں کر رہا جو پیغمبر یہ فرما رہے ہیں، علی بصیرۃ. میں جو بات کر رہا ہوں مجھے پتا ہونا چاہیے میں کیا بات کر رہا ہوں، میری ریسرچ ہونی چاہیے اس کے بارے میں، میری خود اس کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. اور پھر آگے دیکھیں اس آیت کے 2 لفظ کیا ہیں. وہ یہ ہیں کہ علی بصیرۃ انا کا مطلب ہے میری بصیرت ہے اس کے اندر. ومن اتبعنی، اور وہ کہ جو میری اتباع کرتے ہیں. عجیب آیت ہے قرآن کی کہ صرف رسول اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے، رسول کہتے ہیں جو میری اتباع کرتا ہے، مجھے فالو کرتا ہے، میری پیروی کرتا ہے، وہ بھی اپنے دین کو بصیرت کے ساتھ سمجھتا ہے، آگاہی کے ساتھ سمجھتا ہے. تو پھر اب قرآن کہتا ہے انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بہت پیاری آیت ہے کہ آسمانوں کی، زمین کی اور شب و روز کے جو اختلاف ہے اس میں ہم نے آیات رکھی ہیں، ہم نے نشانیاں رکھی ہیں. لآیات کس کے لیے رکھی ہیں؟ ہر ایک کے لیے نہیں رکھی، بڑی سخت شرط ہے یہ. اس کا مطلب ہے نشانیاں ہیں، مجھے نظر نہیں آتی، اس کو نظر آتی ہیں لأولی الالباب، جو صاحبان فکر ہیں، جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان تفکر ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کو نظر آتی ہیں. اب یہ جو آپ کو علامات نظر آتی ہیں، جو اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، جو یہ کائنات کا حسن نظر آتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہر ایک کو نظر آتا ہے؟ یہ اس کو نظر آتا ہے جو حقیقی مومن ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ جو دین کو علی بصیرت مانتا ہے. ہم سے اگر آج آپ پوچھ لیں، بیسکس پوچھ لیں دین کی، میں چیلنج کرتا ہوں کہ 90% جو آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، 90% مسلمان جو ہے ان کو اپنے عقائد کی حقانیت کا نہیں پتا. ان کو یہ تو حال ہے ہمارا. تو پھر ہم اللہ کی کیسے تعریف کریں؟ اور ہر روز نماز میں ہم الحمد کر رہے ہوتے ہیں، ہر روز نماز میں ہم حمد پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہم تو قریب ہو سکتا ہے جو بصیرت کے ساتھ میرے پاس آتا ہے، جو آگاہی کے ساتھ آتا ہے، جو اویئرنیس کے ساتھ آتا ہے، میں اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوں. تو یہ، اور پھر بڑا ایک جلدی سے نقطہ کہہ کے انشاءاللہ کل ہم رب کے اوپر بات کرنا شروع کر رہے ہیں. بڑی خوبصورت ڈسکشن ہے اس میں. اب قرآن کہتا ہے الحمدللہ، ہم صرف اور صرف خدا کی. فی الحال میں صرف ایک نقطہ بیان کروں گا کہ آپ جس چیز کی بھی حمد کریں گے اس کا جو منشا ہے، اس کا جو روٹ ہے اس کی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں. اب کچھ ذہن میں تصور کریں، جس چیز کو آپ کہتے ہیں جی تم بڑے عالم ہو، تم بڑے نالیجیبل ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ تعریف کر رہے ہیں کسی. آپ مجھے کہتے ہیں بڑے آپ میں علم ہے، آپ تعریف کر رہے ہیں میری، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرا علم کچھ بھی نہیں ہے.
جب آپ میرے علم کی تعریف کر رہے ہیں تو جب آپ میں بصیرت ہوگی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ علم میرا جو ہے یہ تو اس میں تو کمی ہے، نقص ہے، اس میں ایک زمانے میں عالم نہیں تھا، بن گیا، کل کو اللہ تعالیٰ پھر میری عقل سے چھین لے گا مجھ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور علم موجود ہے کہیں پر دنیا میں جو ایبسولیوٹ علم ہے، جو ذاتی علم ہے، جو ذات سے جس کا تعلق ہے. تو ایک بات میں کہہ دوں، کل اس پہ میں بات کروں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہری طور پر کسی ناقص چیز کی تعریف کرتے ہیں لیکن وہ مکمل نہیں ہوتی، وہ کامل نہیں ہوتی، وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی. لیکن جب آپ اس سے زیادہ پرفیکٹ دیکھتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے زیادہ. تو یہاں ہمارے عرفا ایک بات کرتے ہیں جس پر میں اپنی گفتگو کو بھی ختم کر رہا ہوں کہ انسان جو ہے، انسان اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ جو کمال مطلق کا طلبگار ہے، کمال مطلق کا. یہ میں جو میرے اندر جو ہے وہ ایبسولوٹ پرفیکشن چاہتا ہوں. میں یہ چھوٹی چھوٹی ناقص چیزیں نہیں چاہتا ہوں. وہ ٹھیک ہے کہ میں اسی میں سٹک ہو جاتا ہوں لیکن میری فطرت یہ نہیں ہے. میری فطرت یہ ہے کہ اگر جتنا علم آ گیا میں اور لینا چاہتا ہوں، جتنا پرفیکشن آ گئی میں اور لینا چاہتا ہوں، جتنی طاقت آ گئی میں اور طاقت لینا چاہتا ہوں. یہ ہمارے اندر جو ہے وہ فطرت موجود ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.